امام حسن مجتبیٰ سرکار علی ایک بار آپ نے خواب دیکھا اور وہ خواب آپ نے اپنے اہل خانہ سے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری پیشانی پر سورہ اخلاص لکھی گئی ہے۔ اب علم، شعور، فکر اور عقل یہ اس خاندان کی میراث ہے، وراثت ہے۔ بڑی بڑی عقل والے اور بڑے بڑے شعور والے جو لوگ ہیں نا، وہ سب اس گھر کے دریوزہ گر ہیں۔ تو اب جب آپ نے یہ بات فرمائی تو اہل خانہ کی جو آنکھیں تھیں وہ برسنے لگیں، اور آپ بھی کچھ سنجیدہ تھے، یعنی انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب امام حسن مجتبیٰ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی عظمتیں کیا کہنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الفاظ کو حسن ملتا ہے جناب سیدنا حسن کے ذکر سے، کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ جن سے روحیں منور ہوتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا کر رکھا ہے کہ ان کی محبت ایمان کا جزو بنا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کے ان کا مقام و مرتبہ اور کیا ہوگا۔ اور پھر امام سیدنا حسن پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان کتنا عظیم ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ بخاری مسلم دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یعنی اس کی سرداری کا یہ لیول ہے کہ یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ ان کے درمیان صلح کروائے گا، یعنی بہت بڑی قربانی دے کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو تخت پہ بیٹھے وہی سردار ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑے مقاصد کے لیے تخت چھوڑنے والے بھی سید و سردار ہوتے ہیں۔ دیکھو امام حسن مجتبیٰ کا یہ مقام و مرتبہ۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اور وہ بات میں یہ نہیں کہتا کہ یہ امت پہ ماننا واجب ہے، فرض ہے، یا ہر شخص اسے تسلیم کرے، لیکن ایک حسن ظن ہے۔ آپ غور کیجئے کہ سرکار مولا علی کا شہزادہ ہو، امام حسین کا بھائی ہو، سیدہ فاطمہ آپ کا نور نظر ہو، اور سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ آخر الزماں پیغمبر ہیں، تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہوں، اور وہ اپنا حق حضرت امیر معاویہ کو دیتے ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سید کی، اس سردار کی یہ اتنی بڑی قربانی ہے نا کہ ہم لوگ آپ کا نام لے لے کر ساری زندگی دعائیں بھی کرتے رہے نا آپ کے لیے، تو آپ کا احسان ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کتنے بڑے جھگڑے کو ختم کیا، جھگڑے ایسے بھی ختم کیے جاتے ہیں۔ اچھا ابھی لے لو بھائی، یہ آپ لے لو بھائی، کمال ہے بھائی، یعنی اے سید و سردار، آپ کی یہ شجاعت، آپ کی یہ بہادری جو ہے، یہ کروڑوں جنگوں پہ بھاری ہے، یہ اتنا بڑا دل، اتنا بڑا حوصلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اس کا پھر جو آپ کو صلہ دیا، ایک اللہ کے محبوب بندے کا یہ تخیل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے دنیا کی وہ سرداری چھوڑی نا، اگرچہ آپ کا وہ منصب دنیا کے لیے نہیں تھا، یہ بھی ذرا ذہن میں رہے، لیکن اگر اس نظر سے دیکھیں کہ چونکہ دنیا کے انتظام و انصرام کے معاملات تھے، اس لیے اگر آپ اس کو آخرت کے مقابلے میں دیکھ لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ نے یہاں کی خلافت و بادشاہی و تاج چھوڑا، تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا؟ امام حسن پاک کی اولاد سے ایک ایسا شخص پیدا ہوا جیسے زمانہ غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی کے نام سے جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیران پیر حضور غوث اعظم سرکار والدہ کی طرف سے حسینی ہیں اور والد کی طرف سے حسنی ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ کا یہ بیٹا غوثیت کبریٰ پر فائز ہوا، باطنی ولایت کے ایسے مقام و مرتبے پہ جلوہ افروز ہوا کہ جو ولایت کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ اور سب سے عظیم اور عجیب بات یہ ہے کہ اہل کشف اور صوفیاء کرام و بزرگان دین و اولیاء کرام وہ یہ کہتے ہیں کہ
امام مہدی کی آمد سے پہلے پہلے تک، یعنی کہ قیامت سے پہلے پہلے حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کی اس کرسی پر براجمان ہیں۔ یعنی یوں بیٹے کی اس قربانی کو اللہ نے کس طرح لیا کہ اللہ نے غوث اعظم سرکار کی صورت میں امام حسن مجتبیٰ کی باطنی حکومت قیامت تک قائم کر دی۔ اللہ اکبر، واہ امام حسن، واہ امام حسن، واہ جنت کے سردار، واہ جنت کے سید، کہ آپ کی اس ایک قربانی کا بدلہ اللہ نے کیا دیا۔ مطلب یہ ایک تخیل ہے، میں نہیں کہتا کہ سب لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھیں، لیکن بعض اللہ والے آپ سرکار کے اس مقام و مرتبے کو غوث اعظم کی صورت میں بھی یوں بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا امت پہ لازم ہے کہ وہ امت کے ان مصلحین، یعنی دیکھیں یہ مصلحین ہیں امت کے، مصلحین امت ہیں آپ، ان میں سے ہیں آپ، تو ان کے لیے دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں اور اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ حاصل کرتے رہیں۔